آج تو حالات اتنے برے ہیں. اگر لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے، وہ اللہ کا ولی بھی ہو، لیکن ماں باپ اس کے ساتھ نکاح کر کے نہیں دیتے، ضد میں آ کے. لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، ماشاءاللہ مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر لڑکی بولی کہ ابا میں فلاں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اب ضد میں آ جاتا باپ، ہاں ایسا کیسا، ہماری مرضی کے خلاف، ہماری مرضی کے بغیر، ہمارے کو پسند نہیں ہے، سو لڑکے سے تم شادی کر لیتے، انہیں کتنا بھی اچھا ہوگا، انہیں اللہ کا ولی بھی ہوں گا، لیکن ہم تیری شادی اس کے ساتھ نہیں کرتے. ضد میں صرف ضد، باقی کچھ بھی نہیں. لڑکی بولی بھائی جاؤ بات کرو، دیکھو گھر والوں سے بات کرو. نہیں کیسا بولی، کیسا بول سکتی تو؟ ہم نہیں ہیں، ہم مر گئے سمجھ لیے، ہم نہیں سوچ رہے سمجھ لیے تمہارے بارے میں. بولےچ کیسا آپ تم اس کے بارے میں، شادی کا ذکر نکالےچ کیسا. ارے کئی لوگاں تو اللہ رحم کرے، ایسے ظالم ماں باپ بھی ہیں، اپنی بچیوں کی عمر بڑھتی جا رہی، شادی کا ذکر نہیں کرتے گھر میں. 25 27 28 سال کی لڑکیاں ہمارے جیسے لوگوں کو میسج کرتی بیچاری، روتی بیچاری. کیا کریں مول صاحب، ہماری عمر 28 سال کو پہنچی، ابھی تک ہمارے گھر میں ہماری شادی کی بات نہیں ہو رہی، رشتہ کہیں دیکھنے کی بات بھی نہیں ہو رہی. ہم کیا کرنا، شرم کے مارے ہم بول بھی نہیں سکتے. لڑکی کو تو میں اس کو اچھی طرح موٹیویٹ کر کے، اس کو سمجھا کے، دیکھ اگر تو اسی طرح رہیں گے تو تیرے ماں باپ تجھے بھول جائیں گے، 30 سال کے بعد پھر تیرے لیے رشتہ آنا مشکل ہو جائے گا، یاد رکھ. تو اس کو اگر بے شرمی بے حیائی سمجھ کے خاموش بیٹھے گی تو یہ تیرے اوپر ظلم ہے. جو شرم والی حیا والی لڑکیاں ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، بیچاری وہ اس طرح گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں، امی ابا کو بولنے ان کو شرم آتی ہے. اب جو بے حیا ہے وہ تو باہر جا کے جو کرنا ہے اس کے لیے وہ کر لیتی. تو یہ بھی ظلم ہے کہ گھر میں لڑکیوں کا نکاح دیر سے کر دینا، نکاح نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے. یاد رکھو، کئی گھروں میں لڑکیوں کا نکاح نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو دیر سے کرتے ہیں، بہت دیر سے کرنا. دیکھو اب اس میں کئی مرتبہ شادیوں کا ٹاپک جب بھی لیتا ہوں، یہ بات میں کھل کے بول رہا ہوں. آج کل کے فتنے جو ہے، یہ فتنوں کو لے کر آج کل یہ جو معاشرہ ہمارا بگڑ رہا ہے، یہ تمام بگاڑ کو دیکھ کر مجھے مجبوراً ایسے باتیں بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہم نہیں بولیں گے تو پھر یہ معاشرہ ایسے ہی، یہ ماں باپ ایسے ہی. حالانکہ ماں باپ کی جو غلطیاں ہیں اس پر ایک الگ سے میں ٹاپک لینے والا ہوں. تو ایسے ہی خاموش بیٹھ رہے. اچھا، یہ لڑکیوں کے نکاح میں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں رکھنے کا نقصان کیا ہو رہا معلوم ہے؟ ابھی ایک 8 دن پہلے یا 15 دن پہلے سے ایک نیوز چل رہا ہے، آپ دیکھے ہوں گے، پونے کا ایک واقعہ. اسی جون کے مہینے کا کیتن نام کا ایک لڑکا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا. غیر مسلموں کی واقعات بتا رہا ہوں میں، پونے کا ہی واقعہ ہے. کیتن نام کا لڑکا، اس کا رشتہ بڑے لوگ طے کرتے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ. وہ لڑکی کو آلریڈی پہلے سے کوئی بوائے فرینڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو کیا کرتی ہیں وہ، مجبوراً جو بھی انگیجمنٹ تھا، جو بھی رسمان تھے، وہ تمام چیزیں ہو گئی. شادی کے لیے کچھ دن باقی ہیں، کسی جگہ پر ہم گھومنے چلیں گے بول کے دونوں مل کے چلے جاتے ہیں. کسی اونچی جگہ پر ٹھہر کے سیلفی لیں گے، اس بہانے سے وہ اپنے ہونے والے شوہر کو کھڑا کرتی ہیں، اور سیلفی کے بہانے سے وہاں ٹھہرنے کے بعد اوپر سے یہ خود دھکا دے کے اسے مار دیتی. لڑکا مر گیا، 26 سال کا نوجوان. لیکن بات کیا ہے اس میں معلوم ہے، اصل چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایسے واقعات تو کئی ہو رہے ہیں. جو لڑکا مر گیا، 600 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہے. وہ کتنا؟ لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا مالک. 1-2 کروڑ کا نہیں ہوتا، 600 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہے. جو بچہ ابھی مر گیا، اس کے ماں باپ وہی بول کے رو رہے، اگر پسند نہیں تھا لڑکی کو تو بول دیتی، کسی نہ کسی طرح کینسل کر لیتے، کچھ بھی کر لیتے. میرے لڑکے کی کیا غلطی ہے جسے آج اوپر سے ڈھکیل کے مار دی؟ 600 کروڑ کا مالک ہے، اور اس کی شادی کے لیے 17 کروڑ کا پیلس بک کر کے رکھے تھے وہ لوگ. ایسے مالدار 17 کروڑ کا پیلس بک کر کے رکھے، اس میں ہم شادی کریں گے. لیکن جب لڑکی کو پسند نہیں ہے تو قتل کر دی. ایسے واقعات تو ہر جگہ ہیں.
لیکن اب بھی کیونکہ یہ نیوز وائرل ہے اس لیے میں بتایا. کچھ دن پہلے ایک لڑکی کے تعلق سے معلوم ہوا, آپ بھی ایسے کئی جانتے ہوں گے, لیکن جہاں مجھے معلوم ہے وہ واقعات ہی میں بتا رہا ہوں. میاں بیوی مل کے رہ رہے, ان کے 2 بچے بھی ہیں, لیکن جب اس کے بارے میں معلوم کیا گیا تو وہ خود لڑکی بولتی ہیں کہ حالانکہ میرا نکاح پہلے کسی اور سے ہوا تھا, لیکن مجھے وہ پسند نہیں تھا. ابھی میرا جو شوہر, یہ میرا پسندیدہ شوہر تھا, اس کا میرا کئی دنوں سے افیئر تھا. ہمارے امی ابا نہیں سنے, پہلے ہی بتا دی میں گھر میں کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی. امی ابا نہیں سنے, زبردستی شادی کر کے دے دیے. شادی ہونے کے بعد میں خود جان بوجھ کے لڑائیاں جھگڑے فتنے کر کے 1 مہینے کے اندر اندر طلاق لے کے بیٹھی, پھر اسی کے ساتھ میں نکاح کر لی. جب پسند نہیں ہوتا نا لڑکی کو, ایسی شکوے شکایتیں کرتی, اس میں بے عزتی, لڑائیاں جھگڑے, لڑکے کے اوپر کوئی الزام. کئی لوگوں تو اب وہ الزام لگانا, جھگڑے کرنا تو چھوڑ دیا, آسان طریقہ مل گیا, مار دو, ختم, مرڈر کر دو, شوہروں کو مرڈر کر دو, جس کو وہ پسند کرتے تھے پہلے اس کے ساتھ نکاح کر لو. یہ چل رہا ہے آج ٹرینڈنگ میں, یہ ہے. ہاں, پسند نہیں سو شادیاں کرنے کی وجہ سے لڑکے مر رہے ہیں, لڑکوں کو قتل کر رہے آج. تو اس لیے لڑکی کی پسند نہیں دیکھنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے, یاد رکھو. لڑکی کے اوپر بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, ایک بات جو میں بول رہا تھا, لڑکی کی شادی میں اس کی پسند دیکھی جائے گی, اس کی اجازت لی جائے گی. اور دوسری چیز میں جو بول رہا تھا, لڑکی کو شادی کرنے سے روکنا اور شادی دیر سے کرنا, یہ بھی ظلم ہے. کئی لڑکیاں اپنے گھر میں بول نہیں سکتی, شرم کے مارے, حیا کے مارے اپنے ماں باپ سے شادی کے بارے میں بتا نہیں سکتی. لیکن ایسی لڑکیاں ہمارے جیسے جو دین کا کام کرنے والے, جو تقریر کرنے والے, جو اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں, ہم لوگوں کو بول کے بتا کے روتی ہیں, مول صاحب کیا کرنا, 30 سال کے قریب آ چکے ہیں, آج تک ہمارا رشتہ نہیں جمع. ہمارے ابا ہے بس خاندان کو لے کے بیٹھے, میرے ہی خاندان کا لڑکا ملے گا تو نکاح کروں گا, نہیں تو نہیں. دوسری ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہمارے ابا بول رہے کہ بس جانا ہے تو وہ چلے جائیں, کسی کے ساتھ بھی بھاگ جائیں گھر چھوڑ کے, لیکن میں اس کا نکاح نہیں کروں گا. کئی لڑکیاں تو ہم کو میسج کر کے بولتی کہ مولانا تم کسی کا بھی رشتہ دیکھو, تمہارے علاقے میں دیکھو, دور دور سے, راجستھان سے, نیپال سے, بہار سے, تم دیکھو ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے گھر میں ہماری امی ابا ہم کو یہ بول رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ نکاح کر لے کے کہیں پر بھی, ہم کو مت پوچھو, ہم کو بولو بھی مت. آپ گھر سے بھاگ بھی گئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, نکل جاؤ کدھر سے یہاں سے, ہم آپ کا نکاح نہیں کریں گے. نکاح دیر سے کرنا. اور کچھ شریف گھرانے کے لوگ, اچھے دیندار گھرانے کے لوگ اپنی بچیوں کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن کیا سوچتے ہیں, نہیں جی ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے. ان کے نظروں میں بچی بھی چھوٹی دکھتی, بچہ بھی چھوٹا دکھتا. بچے کے بارے میں یہ بولتے, جب تک وہ اپنے پیروں میں کھڑا نہیں ہوگا اس کا نکاح نہیں کریں گے. اس کو اپنے پیروں پہ, اس کے اپنے خود کے پیروں پہ ٹھہرا کرتے کرتے اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا, اس کا نکاح نہیں ہوتا. لڑکی کو ابھی چھوٹی بچی ہے, ابھی تو ڈگری حاصل کی ہے, ابھی تو اور ہائر ایجوکیشن, اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجے ہیں, کوئی جاب آئے گا تو دیکھیں گے. جاب کی چکر میں, ایجوکیشن کی چکر میں 30 سال, پھر اس کے بعد روتے رہتے, نہیں اللہ کہاں سے تو بھی بھیج دیے تو اچھا رہتا تھا, بچی کو کون بھی پسند نہیں کر رہے. پھر اس میں لڑکی تو اصل دیکھو, یہ لڑکی کے مسئلے, لڑکے کے مسئلے, شادی کے مسئلے ہیں نا, اگر الگ سے بٹھا کے لڑکی سے اس کی دل کی بات کیا ہے اگر پوچھیں گے, لڑکے سے اس کے دل کی بات, بیٹا تو کیا چاہتی ہے, تیری شادی کرنا ہے ابھی, تو کیا چاہتی ہے, تیری خواہش کیا ہے, اگر پوچھیں گے نا, دونوں کے خواہشات تو کچھ بھی نہیں رہتے. جو ماں باپ کے خواہشات ہیں نا, ان کے مقابلے میں لڑکا لڑکی کے خواہشات کچھ بھی نہیں رہتے. ماں باپ سوچتے اصل میں داماد ایسا رہنا, ہمارے یہاں ہی رہنا, ہمارے گھر کے بازو میں رہنا, ہمارے شہر میں رہنا. ایسا جھگڑا ہوئے تو خالی جا کے بائک پہ بٹھا لے کے آ جانا, باپ یہ چاہتا. کب بولے جب بچی ساس سے جھگڑا کر لے کے نکل کے آ جانا, ایسا بازو میں رہے تو جلدی آ سکتی. میرج خاندان کا ہونا, گورنمنٹ جاب والا ہونا, اتنا ہائٹ ہونا, ایسا ہینڈسم رہنا, یہ رہنا, وہ رہنا, اتنی پراپرٹی رہنا, اتنا کمانے والا ہونا, یہ پورے ماں باپ کے خواہشات. لڑکی بولتی صرف دیندار اور اچھے اخلاق والا رہے تو میں نکاح کر لوں گی, ایک ٹائم بھوکی رہ کے بھی میں زندگی گزار لوں گی. ابا مجھے صرف دیندار ہونا, اچھے اخلاق والا, کوئی کام کرنے والا ہے تو چل جاتا بس.
اس کے کچھ بھی خواہشات نہیں رہتے. ماں باپ کے لمبے خواہشات رہتے, وہ خواہشات میں نہیں بیٹا اپنے معیار کا نہیں مل رہا, اپنے معیار کا نہیں مل رہا, اپنے معیار کا نہیں مل رہا بول کے بس وہ لڑکی کو ویسے ہی رکھ دیتے 28, 29, 30 سال. اب دوسری طرف لوگوں کو بولتے ہوئے بھی پھرتے, کہاں تو بھی دیکھو جی, کہاں تو بھی دیکھو جی, بہت پریشان ہے, رات کو نیند نہیں آ رہا, دن کو چین نہیں آ رہا, کہاں تو بھی رشتہ ہو گیا تو اچھا تھا, ارے اتنا بول رہے نا بول کے کچھ تو بھی رشتہ بھیج دیے. تو ہاں کیا سمجھے ہمارے کو, ہم تھوڑا اچھا اور پراپرٹی والوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم اتنے غریب کو دیتے کیا ہم؟ استغفر اللہ. آج تو لڑکیاں, میں کیا بولوں, میرے پاس جو مسئلے آتے شادی کے, اتنی باتیں ہیں. جن لڑکیوں کا نکاح ان کے ماں باپ صحیح وقت میں نہیں کرنے کی وجہ سے آج لڑکیاں ایسے حالات کو پہنچ گئی ہیں کہ اگر کوئی دیندار لڑکا جو اپنے نکاح میں اسے دوسری تیسری نہیں بلکہ چوتھی بیوی بنانے کے لیے بھی تیار ہے, لڑکیاں اس کے لیے بھی تیار ہے بیچاری. کئی لڑکیوں کے حالات میں جانتا ہوں جو میرے کو پرسنلی میسج کرتے, دیندار اگر اچھے اخلاق والا ہے تو مولانا بتا دینا ہم چوتھی بیوی بھی بن جائیں گے, کسی کوئی مسئلہ نہیں. کیا کریں, گھر میں ماں باپ نکاح نہیں کر رہے, یہ ظلم ہے, نکاح نہیں کر کے بٹھا رہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کی چوتھی بن جائیں. حالات ہے یہ حالات, جھوٹی باتیں نہیں بول رہا ہوں میں ادھر ادھر کی, میرے پاس آئے سو مسئلوں کی بات بول رہا ہوں میں. تو لڑکیوں کا نکاح دیر سے کرنا بھی ظلم, اور لڑکیوں کا نکاح ان کی پسند کے بغیر کرنا یہ بھی ظلم ہے.